چلانا تو بعد میں ہے، پہلے تو سمجھانا ہے، سمجھا دیا، پختہ کر دیا، اب اس کو راستہ تو دکھاؤ۔ بندہ منا تو لے، سارا کچھ کر تو لے، اب اس کو راستہ ہی نہ دکھائے تو جائے گا کدھر؟ وہ پھر تو کہیں نہیں جا سکتا۔ جائے گا کیسے؟ جب آپ اسے کسی راستے کی طرف لگائیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ یہ راستہ جدھر جا رہا ہے تم اس راستے پہ چلو گے تم اپنی منزل کو پہنچو گے، تو پھر جب اس کو راستہ دکھائیں گے تو اب بات آئی کہ راستہ کون سا دکھانا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ہے، رسول اللہ کی ذات اصل مرکز ہے، لیکن صحابہ نے جو حضور سے سیکھے نا وہ طریقے مختلف تھے۔ صحابہ نے حضور سے جو سیکھے طریقے مختلف تھے۔ جس صحابی نے حضور کو جس انداز میں اپنے رب کو مناتے دیکھا اس نے وہ انداز اپنا لیا۔ اب ایک صحابی ہے، ایک وقت میں حضور کے ساتھ رہا، اس نے دیکھا حضور رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اس نے وہ طریقہ اپنایا۔ اب حضور نے اس کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں ملک میں جا کے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرو۔ وہ بیچارہ گیا، ساری زندگی ادھر وقت گزارتی ہے، وہ واپس آیا ہی نہیں حضور کے پاس اور اس کا رابطہ ہوا ہی نہیں حضور سے، تو ساری زندگی اس نے جس طریقے پر حضور کو دیکھا تھا اسی طریقے پہ گزارنی تھی نا۔ تو اس نے اس طریقے پہ وہ تعلیم عام کی تو وہ طریقہ بھی چل پڑا۔ اسی طرح سے کسی نے دیکھا حضور کو، حضور اس انداز میں کرتے ہیں، اس انداز پہ چل پڑے۔ کسی نے حضور کو جس انداز میں جس نے دیکھا اس نے وہ انداز اپنایا۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ ایمان والا ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، عشق والا ہونا چاہیے، مخلص ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے۔ اس کے ہاتھ میں جب ہاتھ دو اور اس کے طریقے پہ چلو، اس کے علاوہ غیر سبیل المؤمنین، مومنین کے طریقے پر چلنے والوں کے علاوہ کوئی نہ ہو، تو پھر اس کا طریقہ درست ہے۔ اس سے مراد یہ ہے آپس میں طریقوں کا اختلاف درست ہے، لیکن اخلاص ہونا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو پھر اس طریقے پر جب ہم عمل کریں گے تو ہم درست طریقے پر جائیں گے۔ مراد اس سے ایک اور چیز بھی ہے کہ غیر سبیل المؤمنین، مومنین کے راستے کے علاوہ، مومنین جو ہیں جس جگہ پر جمع ہوں، جگہ سے مراد جس بات پر جمع ہوں، جس مقام پر جمع ہوں، جس مسئلے پر جمع ہوں، یعنی جہاں بھی ایک بڑی تعداد مومنین کا اتفاق میں وہاں پر ہو اتفاق، تو سمجھ لیں اب وہ راستہ درست ہے، وہ راستہ درست ہے۔ قرآن کریم ہمارے لیے راہ ہدایت ہے۔ مسئلہ ہے نا کہ اگر انسان کو زندگی گزارنی ہے کیسے گزاریں گے بھائی؟ سب سے پہلی چیز ہے قرآن۔ قرآن کے بعد کوئی اور چیز بھی ہے تو کہا ہاں، جو مسئلہ قرآن میں وضاحت سے نہ ملے، ہے تو سب کچھ لیکن تلاش کے لیے مہارت بھی تو ویسی چاہیے نا، تو مہارت نہیں ہے۔ اب قرآن سے میرا مطلوبہ مسئلہ مجھے نہیں ملا تو کیا کروں؟ پھر حدیث۔ قرآن سے اگر ہمارا مطلوبہ مسئلہ ہم نہیں نکال سکے تو حدیث۔ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے بھی اپنے مطلوبہ مسئلے کو تلاش کرنے کی طاقت نہیں کر پایا اور مجھے اس میں سے نہیں ملا، تو تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے یہی غیر سبیل المؤمنین، کہ غیر کے طرف نہیں جانا۔ تو سبیل المؤمنین ایمان والوں کا راستہ وہ ہے اجماع امت۔ جس چیز پر امت کا اجماع ہو جائے وہ مسئلہ حجت بن جاتا ہے، وہ چیز حجت بن جاتی ہے۔ علماء کرام جو ہیں جس مسئلے پر اتفاق کریں کہ ہاں اس سے یہ معاملہ حل ہوتا ہے یا اس سے یہ معاملہ حل نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جیسے روزے کے مسائل ہو گئے، جیسے ہم رمضان شریف میں نا باریک باریک کئی چیزیں آتی ہیں، جی میرے کان میں پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا، میری